ہمارے ہاں تو اور رواج ہے، جب جنازے کو کندھا دیتے ہیں نا اس وقت پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ مرنے والا تو ایسے ہی مر گیا بغیر کلمے کے، اس کے تو اعمال کلمے والے تھے ہی نہیں، تو اب تمہارا کلمہ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ شہادت کی تلقین تو انسان جب موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ یہ جو جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جنازہ اٹھا کر قبرستان تک پہنچانا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ میری طرف سے بات نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، کبھی نہیں سنا ہوگا یہ مسئلہ، کہ یہ جو کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، زور سے ایک اعلان کرتا ہے پھر دوسرے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے، یہ بے شرع بات ہے، شریعت میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ ہمارے تو لوگ جب وضو کر رہے تھے نا اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو کیا ایمان لا رہے ہو کیا؟ وضو بنا رہے ہوتے ہیں نا تو منہ پر پانی ڈالیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول، بازو پر پڑھیں اشہد ان لا الہ، یہ ایمان لانے کی تو ٹائم نہیں ہے، یہ تو وضو کا ٹائم ہے، اس میں تو وضو کی دعائیں پڑھو، یہ یہاں کا کلمے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور مجھ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا، میں لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، اذان ہو گئی، کلمہ پڑھوں نہیں پڑھوں؟ میں لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، کلمہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ تو بھائی اذان کے بعد کلمے پڑھنے کا کیا تذکرہ ہے؟ اذان کے بعد تو دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے وہی پڑھنی ہے، تو اس میں کلمے کا کہاں سے آ گیا؟ کلمے کی بات کہاں سے آ گئی اس میں؟ کہ ابھی پھر لیٹرین میں بیٹھا ہو تو فکر کا اذان کے بعد کلمہ پڑھنا کوئی فرض ہے؟ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اذان کے بعد دعا مسنون ہے، سنت ہے، اگر کوئی پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنے گا، پانچوں اذانوں میں اذان کی اجابت ہے۔ اچھا، اذان سن کر مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، یہ بھی دیکھیں نا، عجیب مسلمان ہیں، عجیب ہم لوگ، اذان سن کر مسجد میں جانا فرض ہو گیا، نہیں گیا، ادھر گھر بیٹھے کلمہ پڑھنا فرض ہے، واہ بھائی واہ، یہ عجیب سوچ نہیں ہے۔ اذان سن کر مسجد جانا ضروری تھا، اس کو ضروری نہیں سمجھتا، اذان سن کر دکان کو بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف جانا تھا، اس کو فرض نہیں سمجھتا، لیٹرین میں بیٹھا ہوا ادھر کلمہ پڑھنا فرض سمجھتا ہے، عجیب، لیٹرین میں کلمہ پڑھوں نہیں پڑھوں؟ تو بہرحال اس وقت کلمہ شہادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہمارا یہ جنازے کو اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، اعلان کرنا اور پڑھنا نہ شریعت سے یہ ثابت۔ ہمیں حکم شریعت پر چلنے کا ہے میرے بھائی، اپنے من کی بات پر چلنے کا حکم نہیں دیا کہ جو تمہارے من میں آئے اسی طرح کرتے رہنا وہ دین بن جائے گا، وہ دین نہیں بن سکتا۔ بہرحال صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جیسے ہے ویسا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قرآن پاک کا تذکرہ کیا، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، ان کے رب کی مرضی سے، اس غالب اور تعریفوں کے لائق کے راہ کی طرف، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں سب کچھ ہے۔ کتاب ہم نے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اب دیکھیں، بات غور سے سنیے گا میری، قرآن مجید کو جو نہیں پڑھتا، قرآن مجید کو جو نہیں سمجھتا، وہ اندھیروں میں ہی رہے گا۔ قرآن مجید سے جو رہنمائی حاصل نہیں کرتا وہ اندھیرے میں رہے گا۔ خود قرآن یہی کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤں۔ اندھیرے بہت ہیں، کفر کا تو سب سے بڑا اندھیرا، شرک کا بڑا اندھیرا، بدعتوں کا بڑا اندھیرا، فسق فجور گناہوں کا بڑا اندھیرا، پھر گناہوں کی کئی قسمیں، ان کے اندھیروں سے اندھیرے، اندھیروں کے اندھیرے، اندھیروں کے اندھیرے کا بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر گھٹا ٹوپ اندھیرے، شب تاریک بھی میں موج گرداب چنی حائل، کہ گھٹنے کو بھی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی، اتنے اندھیرے، اپنا گھٹنا نظر نہ آئے، اتنے اندھیروں کے اندھیرے ہیں، اور ان سے نکالنے والی چیز قرآن پاک ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، آپ کی مرضی سے نہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی اللہ کی ہوگی، ہاں آپ ذریعہ بنیں گے۔ اور پھر فرمایا
کہ کافروں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ کافر جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہ بڑی واضح گمراہی میں ہے۔ اللہ کے راستے میں کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، دنیاوی حیات کو آخرت کی حیات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے دور کرے، اللہ کے حکموں سے دور کرے، وہ دنیا ہے۔ پیسے کا نام دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم زکوٰۃ کا ہے نا۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ میرے جیسا بکھیا اس کے بعد 2 روپے بھی نہ ہو، وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ زکوٰۃ تو وہ دے گا اس میں مال ہو نا۔ مطلب پیسہ بری چیز نہیں ہے، دولت بری چیز نہیں، بری چیز ہے دولت اندھا کر دے انسان کو اور حلال اور حرام کی تمیز باقی نہ رہے۔ نوکری مل گئی، ایسی ٹیبل پر بیٹھا ہوں کہ روزانہ ہزاروں روپے کما لیتا ہوں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ پیسہ آیا، پیسہ آتا ہے کسی بھی طرح سے آ جائے، میں نے حلال حرام کو نہیں دیکھنا۔ معاشرے میں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ لینے والے خوشی سے لے رہے ہیں، دینے والے خوشی سے دے کر آ رہے ہیں یا مجبوری سے دے کر آ رہے ہیں۔ رشوت لینا کتنا بڑا گناہ ہے، سود لینا، سود دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ چونکہ معاشرے میں اس برائی ختم ہو چکی ہے، اس لیے یہ برائی نہیں ہے۔ اچھا، جن معاشروں میں دیگر برائیاں نہیں ہیں، وہاں یہ بھی کام ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، مرد کا مرد کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، بھائی کی بہن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت برا ہے، حالانکہ حرام تو سب حرام ہے نا، وہ بھی تو حرام تھا، یہ بھی حرام ہے، لیکن چونکہ اس حرام کو ہم ماحول میں برا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، افغانستان کا ایک واقعہ، 1940 کا واقعہ ہے۔ 1940 کی بات، پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، ظاہر شاہ کا زمانہ تھا اس زمانے میں۔ تو روس نے اپنے لوگ بھیجے تھے افغانستان، ٹیچر، این جی اوز، جیسے ہمارے ملک میں آئی ہوئی نا این جی اوز، پرویز مشرف کے زمانے سے ہمارے ملک میں این جی اوز آئی ہیں۔ یہ بظاہر رفاہی کام کرتی ہیں، لیکن اندرونی طور پر ہمارے نوجوانوں کو برگلا کر، گمراہ کر کے یا تو اپنے ملک لے جائیں گے، یا تو اس کے ذہن کو خلفشار کا شکار بنا کر، مذہب سے دور بنا کر داہریہ، کمیونسٹ، قادیانی بنا لیں گے۔ این جی اوز کا بنیادی کام یہ ہے۔ عیسائی مشینریاں یہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے ہسپتال چلا رہی ہیں، تو جب مریض ہسپتال سے نکلتا ہے اس کو عیسائی لٹریچر اور کتابیں دے دیتے ہیں، جاؤ یہ پڑھنا۔ یہ لٹریچر ان کو دے دیتی ہیں کہ بھئی ان کو پڑھو، بھئی تمہیں انعام ملے گا، یہ کتابیں تم پڑھ لو تمہیں انعام ملے گا، کتابیں پڑھ کر واپس آ جانا۔ کتابیں پڑھ کر واپس آئے تو اس کو انعام دیتے ہیں، پھر دوسری کتابیں دیتے ہیں۔ جاہل بیچارے کو کیا پتہ، تھر پارکر میں جہاں لوگ بیچاروں میں پانی نہیں ہے، وہاں کہاں تعلیم ہے، وہاں کیا پڑھائی ہے؟ ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کلمہ کیا ہے، نبی ہمارے کا نام کیا، ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو جا کر لٹریچر دیا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں راستے سے پڑھ کر۔ تو ظاہر شاہ کے زمانے میں روس نے این جی اوز، آج کے نام کہہ رہا ہوں، پرانے اس زمانے میں ٹیچر بھیجے تھے اسکول کے، ہم ہمارے ماسٹر بھیج رہے ہیں تعلیم کے لیے، تمہارے اسکولوں میں کام کریں گے، پڑھائیں گے بچوں کو، ان کی تنخواہ روس کی حکومت ادا کرے گی، اور تمہارے ملک کے جو بچے پڑھنا چاہیں تو ہمارے ملک ان کو بھیج دو، ویزا فری ہے اور خرچہ بھی ان کا ہم اٹھائیں گے۔ اس وقت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ رپورٹ پہنچی تھی، تو مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دفعہ فرمایا تھا کہ ظاہر شاہ تو برباد ہو جائے گا، ظاہر شاہ تو برباد ہو جائے گا، ظاہر شاہ تو برباد ہو جائے گا۔ اچھا، اس زمانے کی بات بتا، اس زمانے میں ایک لڑکا روس سے پڑھ کر آیا، گھر آیا تو والدین نے اس سے کہا بیٹا اب تو تم تعلیم یافتہ ہو چکے ہو، پڑھ گئے ہو، بہت سارا تم نے پڑھ لیا، اب تمہارے نکاح کرنا ہے، ہم نے شادی کرنی۔ تو کہاں نکاح کریں، تمہاری کوئی پسند ہو؟
تو اس نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ یہ مسلمانوں کی بات، مسلمانوں کی مملکت ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں نا ہمارے ملک میں کیوں جہالت ہے، بھئی یہ وجہ یہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ فرعون نے 70,000 بچے ذبح کروا دیے، 10,000 تو بچے باقاعدہ ذبح کیے تھے اور 70,000 ماؤں نے اپنا حمل ساکت کروا دیا تھا۔ حمل ہوا اور گرا دیا کہ کہیں کل کو بچہ پیدا ہوگا ہمارے سامنے ذبح ہوگا، پہلے سے ہی ضائع کر دیں۔ یوں قتل بچوں کے نہ وہ رسوا ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالجوں کی نہ سوجھی۔ اکبر الہ آبادی کا ایک بہت بڑا کلیات ہے، الہ آبادی کے نام سے کتاب ہے، اور ہمارے درس میں اسکولوں میں اس کی کتابوں میں کچھ اس کی نظمیں آتی ہیں۔ دیکھا جو کل چند بے پردہ بیویاں، پوچھا ان سے کہ پردہ تمہارا کیا ہوا، کہنے لگیں عقل کے مردوں پہ پڑ گیا۔ کہنے لگے کچھ عورتیں بے پردہ دیکھیں، ان سے پوچھا تمہارا پردہ، کہنے لگی ہمارے شوہروں کے عقل پہ پردہ پڑ گیا، ہم اس لیے بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہیں۔ اگر ہمارے شوہروں کے عقل پر پردہ نہ ہوتا تو ہمارے چہرے پر پردہ ہوتا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نوجوان بچیاں بال ننگے، سر ننگے کر کے کیوں گھوم رہی ہیں؟ کہاں سے آئے یہ ثقافت مسلمانوں کے اندر؟ حاجیوں، پاجیوں، کاجیوں کی بچیاں چست لباس پہن کر سر عام گھوم رہی ہیں۔ کہاں سے یہ چیز آئی ہے؟ یہ یہیں سے آئی۔ اس لڑکے نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، تو باپ اور ماں نے کہا بغیرت ہے تو، یہ تو تیری بہن ہے۔ اس نے کہا بہن کیا ہوتی ہے، یہ بھی عورت ہے، میں مرد ہوں، ہماری شادی کرا دو۔ اور ضد کیا اس نے باقاعدہ۔ پھر افغانی تو غیرت مند ہیں، اس نے تو گولی سے اڑا دیا، اپنے بیٹے کو ہی باپ نے اڑا دیا کہ بھئی یہ تو باز ہی نہیں آئے گا، یہ تو زنا کرتے ہوئے دیر نہیں کرے گا بہن کے ساتھ، یہ گھر میں رہتا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ چیزیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی۔ مال حرام کو تو ہم دونوں جیبیں بھر لیں گے، ہاں ادھر یہ حرام چونکہ معاشرے میں حرام ہے نا، چونکہ معاشرہ اس کو حرام سمجھتا ہے کہ یار بہن کے ساتھ کیسے نکاح کروں یا کسی مرد کے ساتھ کیسے نکاح کروں، معاشرے میں برائی ہے۔ اگر یہ چیز معاشرے میں برائی جب اس کی ختم ہوئی نا تو یہ چیز برائی نہیں رہے گی۔ سود کھانا برا نہیں ہے، مجبوری میں کھا رہے ہیں، ہاں جی، تو کون خوشی سے کون کھاتا ہے؟ رشوت لے رہے ہیں، وہ مجبوری میں لے رہے ہیں، خوشی سے کون لیتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری تمہیں کیسے پیش آ گئی؟ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی مجبوری نہیں، اللہ کا حکم مان کر چلنے کے حساب سے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے طرف سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے جو رزق کھلنے کے اسباب ہیں ان کو تو ہم نے بند کیا ہوا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ تو مال بظاہر اور حقیقت میں برا نہیں ہے، بری ہے دنیا داری۔ دنیا داری کا مطلب جب حلال حرام کی تمیز نہ رہے، مال اللہ نے دے دیا، عیش و عشرت میں اڑانے لگ گئے، زکوٰۃ دینا بخار آنے لگا کہ بھئی زکوٰۃ کیسے دوں، اتنے پیسے میں کیسے نکالوں، صدقہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا دل پہ بوجھ بننے لگا، آہستہ 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 وہ حرام کے ساتھ مال جڑتا گیا، اور زکوٰۃ کا مال اپنی رقم میں ملتا ملتا انسان کے پورے مال کو حرام کر دیا۔ اللہ کی یاد سے غافل بنانے والا مال خطرناک ہے، اور وہ مال کہ جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے وہ مال بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو خوددار ہے اور غنی ہے، مالدار ہے اور خوددار ہے، وہ اللہ کو بندہ پسند ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کے دور میں روپیہ پیسے کی قدر کرو، وہ زمانہ تھا جب غریب کی عزت ہوتی تھی، اب لوگ غریب کی عزت نہیں کرتے، بیٹیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں غریبوں کی، مالدار مال کے نشے میں غریبوں کی بچیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، درم دنانیر پیسہ نہیں ہوگا تو لوگ
تمہیں اپنے ناک کا رومال بنا لیں گے۔ وہ دور تھا جب غریب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حکومتیں سرپرستی کرتی تھیں، غریبوں کو وظیفے ملتے تھے، مالدار غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، وہ دور تھا۔ اب مالدار اپنے مال کے فکر میں ہے، اب غربت عیب ہے۔ لہذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میں غریب ہی رہنا چاہتا ہوں، وہ نکما گھر میں پڑا رہے اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی اس کے لیے بھی محنت نہ کرے، یہ تو نکما آدمی، تو نکٹو ہے، یہ تو شریعت میں کوئی اچھا آدمی تھوڑا ہی ہے کہ اللہ دے گا پڑا رہے گھر میں۔ ہاں معذور مجبور الگ چیز ہے، لیکن جب صحت مند تندرست ہے تو اس نے تو اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے، اور ہمارا دین یہی کہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ آگے چند قوموں کا آپ کو تذکرہ ملے گا، سمود کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے دنیاوی بڑے بڑے علوم حاصل کر لیے تھے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل تھے، اس لیے دنیا داری کے اعتبار سے تو بڑے ہوشیار، انجینئرنگ کے بڑے ماہر۔ اہرام مصر جو مصر کے اندر بنے ہوئے ہیں، آج تک دنیا کے بڑے بڑے انجینئر حیران ہیں کہ یہ بنائے کیسے گئے۔ انجینئرنگ میں بڑے ماہر تھے، لیکن قرآن پاک نے ان کو مستبصرین کہا ہے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ دنیا میں بڑے ماہر تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے مر کر اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام کتاب اللہ نے جو بھیجا ہے ہمارے پاس، اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کو لپیٹ کر رومالوں میں آنکھوں پر لگا کر سینے سے لگا کر رکھ دو۔ ہاں یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اصل تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ گمراہیوں سے اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے، بشرطے کہ اس کو پڑھا جائے، سوچا جائے، اس کے بارے میں وقت نکالا جائے، اس کے لیے اس کو تلفظ صحیح کر کے پڑھا جائے، پھر اس کا معانی مطلب سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔